بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 26 ستمبر 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی خبریں لے کر میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں اور بر وقت لیٹسٹ اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ شامل کرتے ہیں آج شام کی پہلی خبر۔ وزارت تعلیم آئندہ ہفتے طلباء کی واپسی کا جائزہ لے گی۔ وزارت تعلیم آئندہ ہفتے طلباء کی اسکولوں کی واپسی کے امکانات کا جائزہ لے گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ آن لائن تعلیم کے 5 ہفتے گزرنے کے بعد وزارت کے ماہرین آن لائن تدریس کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کریں گے۔ ماہرین کی ٹیم اس بات کے امکانات پر بھی غور کرے گی کہ آیا 7 ہفتے گزر جانے کے بعد طلباء کو اسکولوں میں واپس آنا چاہیے یا آن لائن تدریس جاری رکھی جائے۔ دوسری جانب سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد آل شیخ نے کہا کہ آن لائن تدریس کا مستقبل انتہائی روشن ہے، ہمیں اس کے لیے مستقل بنیادوں پر منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ انہوں نے آن لائن تعلیم کو آسان بنانے اور طلباء کو سہولتیں فراہم کرنے پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 60 لاکھ طالب علم اس وقت آن لائن تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ 90 برس میں مسجد الحرام میں توسیع اور سہولتیں۔ مملکت سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی توسیع اور تزئین کر کے حج اور عمرہ زیارت پر آنے والوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ 90 سال سے مقدس مساجد کی خدمت سعودی حکومت کا امتیازی نشان ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیہ نے سعودی عرب کے 90ویں قومی دن کے موقع پر رپورٹ میں مسجد الحرام میں توسیع اور سہولتوں کا احاطہ کیا۔ مسجد الحرام کے توسیعی حصوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 2500 غیر متحرک اور 3000 متحرک کیمرے ہیں۔ 285 کیمرے رات کی تاریکی میں بھی کام کرتے ہیں۔ مسجد الحرام میں نمازیوں کی گنتی کرنے، حرم شریف کے اندر اور باہر رش کو کنٹرول کرنے کے لیے 950 کیمرے نصب، یہ کراؤڈڈ مینجمنٹ کا حصہ ہیں۔ مسجد الحرام میں ایکس کنٹرول سسٹم بھی لگایا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی رومز، الیکٹرانک رومز اور میکینیکل ساز و سامان کے رومز کو صرف متعلقہ افراد ہی ٹچ کر سکیں۔ سیکیورٹی انٹرکام سسٹم مسجد الحرام کے تمام دروازوں پر لگایا گیا ہے۔ مسجد الحرام میں آتش زدگی کے ممکنہ واقعات کو قابو کرنے کے لیے فائر الارم سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے۔ اس کی بدولت آگ کی شروعات ہوتے ہی فائر بریگیڈ یونٹس حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اہم اور بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ سعودی عرب کے لیے واپسی کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، تو اسی سلسلے میں حکومت پاکستان کافی زیادہ زور شور کے ساتھ کوششیں کر رہی ہیں۔ تو پی آئی اے کو سعودی عرب کے لیے مزید پروازوں کی دوبارہ سے پھر سے اجازت مل گئی۔ خبر کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ سعودی حکام کی جانب سے پی آئی اے کو سعودی عرب کے لیے مزید پروازوں کی اجازت مل گئی۔ پی آئی اے کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ جو پروازیں ہیں ان کی جو پہلے پروازوں کا اعلان کیا گیا تھا اس کے علاوہ ہیں۔ ترجمان کے مطابق وزیر ہوابازی کے حکم پر سی ای او پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک نے ہدایات جاری کر دیں کہ پی آئی اے کے تمام دفاتر ہفتہ اور اتوار صبح 9 بجے شام 6 بجے تک بھی کھلے رہیں گے۔ ترجمان کے مطابق مزید پروازیں سسٹم میں اوپن کر دی گئی ہیں جس سے نشستوں کی دستیابی سب کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس وقت پی آئی اے جدہ، دمام، ریاض اور مدینہ منورہ کے لیے پروازیں آپریٹ کر رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق زیادہ تر پاکستانیوں کے اقاموں کی مدت 30 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ خیال رہے پی آئی اے کے سی ای او ارشد ملک نے سعودی عرب کے لیے مزید پروازوں کی اجازت حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم سے درخواست کی تھی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے اس کردار کی وجہ سے پاکستانی روزگار کے لیے بآسانی سعودی عرب جا سکیں گے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں جزوی طور پر فضائی آپریشن کی بحالی کے بعد پاکستان ایئر لائنز کی خصوصی پروازوں کے ذریعے بہت سے اقامہ ہولڈر اور ملازمت پیشہ پاکستانی سعودی عرب واپس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں پی آئی اے نے سعودی عرب کے لیے خصوصی پروازوں میں اضافہ بھی کر دیا ہے۔ تاحال بہت سے اقامہ ہولڈر ٹکٹوں کی عدم دستیابی یا بلیک میں فروخت کی شکایت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پی آئی اے انتظامیہ نے اس کے کسی بھی عمل کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ تمام پروازوں کے ٹکٹ سب کے لیے سسٹم میں فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔ ایسا کہنا کہ ٹکٹوں کی بلیک میں فروخت ہو رہی ہے درست نہیں ہے۔
پی اے کے علاوہ دوسری کچھ ایئر لائنز بھی جو ہیں ان کے ٹکٹس بھی ایجنٹس کے پاس اویلیبل ہیں، جس میں سعودی ایئر لائن ہے اور کچھ دوسری پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں جو کہ سعودی عرب کے لیے اسپیشل فلائٹ چلا رہی ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر 21 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض مکتب العمل نے اقامہ اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 21 غیر ملکی ورکرز کو گرفتار کر کے سیکیورٹی فورس کے حوالے کر دیا۔ ان کے خلاف بے دخلی یعنی ڈیپورٹ کی کارروائی کی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکتب العمل نے رینٹ کار ایجنسیوں کو 24 سے زیادہ وارننگ جاری کیے اور بلدیاتی کونسلوں کے ضوابط کی خلاف ورزی پر 12 دکانیں سیل کر دیں۔ ریاض مکتب العمل نے رینٹ کار ایجنسیوں، گوشت کی مارکیٹوں، موبائل اور کمپیوٹر کی دکانوں پر 800 سے زیادہ چھاپے مارے ہیں۔ مکتب العمل کی ٹیم کے ہمراہ ٹریفک پولیس، ٹرانسپورٹ اتھارٹی، وزارت تجارت، ریاض میونسپلٹی اور گشتی فورس کے اہلکار بھی موجود تھے۔ یاد رہے، وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے ماتحت ادارے مختلف تجارتی سرگرمیوں کو نیشنلائزیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے چھاپہ مہم کا نظام الاوقات ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ 3,98,000 نشہ آور گولیاں ضبط، گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ محکمہ انسداد منشیات نے نشہ آور گولیاں فروخت کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمے کے ترجمان کیپٹن محمد بن خالد النجیدی نے کہا کہ اسیر ریجن کے محکمہ انسداد منشیات کے اہلکاروں کو اطلاع ملی تھی کہ ایک گروہ نشہ آور گولیوں کی بڑی مقدار سپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اطلاع ملنے پر خفیہ ٹیم تشکیل دی گئی جس نے منشیات فروشوں کی شناخت کے بعد ان کی نگرانی جاری رکھی تاکہ انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جائے۔ گروہ کے افراد جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کر رہے تھے تو انہیں چھاپہ مار کر ابہا شہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ پہلی ویکسین کورونا کو کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ سائنسدانوں نے برطانوی وزیروں کو خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی پہلی ویکسین صرف علامات کو کم کر سکتی ہے، تاہم اس بات کا امکان نہیں کہ یہ ویکسین لوگوں کو بیماری سے بچا سکتی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق دی ٹائمز اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانوی حکومت کے سائنٹیفک مشیر اس کی باقاعدہ منظوری کی امید کر رہے ہیں، تاہم کورونا وائرس کی پہلی ویکسین صرف جزوی طور پر ہی مؤثر ہوگی۔ ویکسین سے متعلق عوام کی آگاہی کے لیے سائنسدان مختلف طریقوں پر غور کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے بھیس میں غیر ملکیوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے غیر ملکی ورکرز کی رہائش پر ڈاکہ مارنے اور لوٹ مار کی دیگر وارداتوں میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ یہ عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق پولیس کے ترجمان خالد القریدس نے بتایا 5 ملزمان سعودی شہری ہیں، انڈسٹریل سیکورٹی فورس کی وردی پہن کر وارداتیں کر رہے تھے، اے ٹی ایم سے رقم نکالنے والے بینکوں کے متعدد اکاؤنٹ ہولڈرز کو بھی لوٹا تھا۔ اگلی اہم خبر شامل کریں گے سونے کی قیمتوں میں دوسرے دن بھی ریکارڈ کمی۔ سعودی مارکیٹ میں جمعے میں بھی سونے میں نرخوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق جمعے کو 24 کیرٹ سونے کی قیمت 223.41 ریال تھی، جبکہ جمعرات کو 226.18 ریال تھی۔ سعودی عرب میں 21 کیرٹ سونے کی مانگ دیگر مقابلے میں زیادہ ہے۔ 21 کیرٹ 1 گرام کی قیمت جمعے کو 195.48 ریال رہی، جبکہ جمعرات کو اس کی قیمت 197.91 ریال تھی۔ سعودی عرب میں 18 کیرٹ سونے کی قیمت بھی کم ہوئی ہے، جمعرات کو 169.64، جمعے کو کم ہو کر اس کی قیمت 167.56 ریال ہو گئی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔